غریب آدمی ہے مگر اللہ نے کرم کیا، عمرے کی سعادت بخشی الحمدللہ، اور 3-4 دن ہوئے ہیں واپس آئے۔ تو یہ شعر ذرا غور سے سنو۔ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یا رسول اللہ میرے آقا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، میرے آقا کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ یہ مدینے کے جلووں کی بہار، بارش نور میں سب لوگ نہائے ہوئے ہیں، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، یا رسول اللہ آقا تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ اس کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، اس کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، لو مدینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا المصطفى صاحب الشفاعة إلى يوم القيامة، أما بعد، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ گزشتہ جمعۃ المبارک اجتماع میں خلیفۃ الرسول سحر الرسول پیکر صدق و صفا منبع جود و عطا وفادار نبوت جانثار نبوت خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، ان کی ابتدائی زندگی، وہ دن اور ان کے وہ خوش نصیب ایام، ان کے خوش نصیب دن کہ جن دنوں میں
گاہ نبوت نے انہیں چن کر پہلا مسلمان بنایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے 2.25 سال چھوٹے ہیں۔ ابتدائی نام آپ کا عبد الکعبہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا یہ صلہ ملا کہ آقا نے بچپن میں ان کا نام عبد الکعبہ کی بجائے عبداللہ رکھ دیا۔ کنیت آپ کی ابو بکر ہے، لقب آپ کا صدیق اور عتیق ہے۔ صدیق کا مطلب ہے سچ بولنے والا، اور عتیق کا مطلب ہے بہت خوبصورت۔ عتیق کا دوسرا ایک مطلب یہ بھی ہے جہنم سے آزاد۔ آپ کے والد گرامی جن کا نام عثمان تھا، ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ مکرمہ جن کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ اعزاز کسی صحابی کو نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابی خود مسلمان ہے، صحابی ہے، خود صحابی ہیں، تو والد نہیں، والد ہیں تو بیٹا نہیں، بیٹا ہے تو پوتا نہیں۔ دنیا صحابیت میں اور دنیا کائنات میں ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز ہے کہ خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ہم نے گزشتہ جمعے پیش کیا۔ صدیق یہ ایسا خوبصورت لقب ہے جو کسی انسان نے نہیں دیا، بلکہ ابو بکر کو یہ لقب خود رحمان نے دیا۔ اور آپ کا ذکر بھی یہ واحد شخصیت ہے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا، بلکہ صاف الفاظ میں کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ وہ جو سچ لے کر آئے اور اس سچ کی جس نے تصدیق کی وہی متقین میں سے ہیں۔ پہلے حصے سے مراد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور دوسرے
دوسرے حصے سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ صدیق بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور صحابی رسول اللہ کی صحابیت کا اعزاز بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اس سے مراد اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کے لیے کہا ہے۔ اس لیے علماء اہل سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی صحابی کا اگر کوئی شخص انکار کرے تو گناہگار ہے، مجرم ہے۔ اب اگر ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ صدیق یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ صادق بروزن فاعل، صدیق بروزن فاعل۔ صادق کا مطلب بھی سچ بولنے والا، صدیق کا مطلب بھی سچ بولنے والا۔ فرق یہ ہے، الصدیق الصادق المستقیم فی الاعمال۔ الصادق صادق اور صدیق میں فرق بتا رہا۔ الصادق المستقیم فی الاعمال، الصدیق المستقیم فی الاحوال۔ صادق اسے کہتے ہیں جو اعمال میں پکا ہو، جو احوال میں پکا ہو۔ اعمال کا تعلق ظاہر سے ہے، احوال کا تعلق باطن سے ہے۔ اعمال کا تعلق جسم سے ہے، احوال کا تعلق دل سے ہے۔ اعمال کا تعلق شریعت سے ہے اور احوال کا تعلق طریقت سے ہے۔ صدیق اور صادق میں ایک اور فرق یہ بھی ہے، صادق اسے کہتے ہیں جس طرح سچ ہو ویسے بیان کرتے ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا، صادق وہ جس طرح سچ ہو ویسے بیان کر دے، اور صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے۔ صادق اور صدیق میں ایک فرق اور بھی ہے۔ صادق اسے کہتے ہیں جو سچ کو تلاش کرے، اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ سچ جس کو تلاش کرے۔ صادق اور صدیق میں ایک اور فرق بھی دیکھیے۔ صادق اسے کہتے ہیں جو دیکھے وہ بیان کرتے ہیں، جو ہے وہی بیان کر دے، اور صدیق وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ صدیق کا لقب جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خود عطا فرمایا۔
صدیق اسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک ذہن میں بات آئی، اس کو بھی سن لیں۔ صدیق اسے کہتے ہیں جس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ بولنے کا خیال بھی نہ کیا۔ میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ ہجرت کی رات جب اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے کے جا رہے، مشرکین مکہ نے مختلف علاقوں میں اعلان کرا دیے کہ جو شخص نعوذ باللہ کفر نقل کفر نباشد، جو شخص مسلمانوں کے نبی کی خبر لائے گا یا انہیں قتل کرے گا، انہیں بے شمار انعامات دیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ پیچھے چلے۔ سراقہ کی بات عرض کر کے پھر اگلی جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ بتاتا ہوں۔ سراقہ نامی ایک شخص تھا جس کو بہت قوت تھی، اس کے پاس طاقت تھی۔ بڑے بڑے مکہ کے پہلوان اور طاقتور اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس قدر زور آور تھا کہ اس کے سامنے 20 لوگ بھی کمزور پڑ جاتے تھے۔ یہ میں نے اس کی طاقت کا آپ کو مختصر سے ذکر کیا۔ وہ شخص نیام سے تلوار نکال کر نبی پاک کے پیچھے ہو لیا، قدم دیکھتا ہوا گیا۔ شیب ابی طالب سے چلا، قدم کو دیکھتا ہوا۔ ابو بکر صدیق کے گھر میں آئے، پتہ چلا چلے گئے، پھر پیچھے چلا۔ ایک مقام پر اس نے نبی پاک اور حضرت ابو بکر صدیق کو پا لیا۔ ابو بکر صدیق نے پلٹ کر دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ، عرب کی دھرتی کا ایک بہت بڑا مشہور پہلوان ہے جس کی طاقت، جس کی جرت، توانائی 20 آدمیوں سے بڑھ کر ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ ہاتھوں ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ نبی گھبرائے نہیں، مسکرائے۔ جو گھبرائے وہ نبی نہیں، جو مسکرائے وہ نبی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر فکر نہ کر، حضور وہ بہت بڑا پہلوان ہے، تلوار بھی نیام سے نکالے ہوئے بڑے جوش سے آ رہا۔ سرکار نے فرمایا آنے دو اسے۔ یوں ہی سرکار ایک اونٹنی پر ابو بکر صدیق ہیں اور ایک اونٹنی پر نبی ہیں۔ پلٹ کر سامنے آیا تو تلوار لہراتا ہوا کہا، محمد بتاؤ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے نبی نے کہا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ جن لوگوں کو مصیبت اور مشکل حالات میں خدا بھول جاتا ہے وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں، جنہیں مشکل اور مصیبت میں خدا یاد رہتا ہے وہ لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ تلوار لہرا کر آیا، پیغمبر نے جو دیکھا مسکرائے، اسے کچھ نہیں کہا۔ اس نے تلوار نکالی نا حملہ کرنے کے لیے، کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ جب تلوار کو لہرا کر وار کرنے لگا، نبی نے اسے نہیں کہا کیا کر رہا ہے، کچھ خیال کر۔ نہ ابو بکر صدیق نے کہا، وہ تو غلام تھے، ان کی کیا طاقت کہ نبی کے سامنے بولے، خاموش کھڑے رہے۔ جانتے تھے کہ اگر یہ بدبخت ہے تو یہ صاحب نبوت ہے۔ دیکھتے رہے۔ جب تلوار لہرا کر حملہ کرنے لگا، نبی نے اسے کچھ نہیں کہا، زمین کو کہا، فرمایا او زمین اسے پکڑ۔ زمین
اسے پکڑ. بچانے والا کون ہے؟ بولو. اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس. اے پیارے حبیب، اللہ ہی تجھے لوگوں کے شر سے بچانے والا. کہہ دیتے مولا اسے غرق کر دے. نہیں، میرا ایک وجدان ہے. جب سراقہ کو دیکھا ہوگا تو نبی نے عرض کیا ہوگا مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا پیارے حبیب فکر نہ کر، جو کہے گا وہی ہوگا. زمین پکڑ. زمین نے پکڑا، پاؤں دھس گئے، ہلنے نہ ہل سکا. پتا چل گیا کہ زمین نے نبی کا کہنا مان لیا ہے. جب پھنسا نا پھر ہاتھ باندھے، کہا اے مسلمانوں کے نبی مجھے چھوڑ دے. یہ نہیں کہا مجھے چھڑوا دے. ان کی عقل پہ پہاڑ پڑے. اللہ انہیں ہدایت دے. جو کہتے ہیں کہ نبی کو اختیار نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، عظمت پیغمبر کی قسم ہے، زلف پیغمبر کی قسم ہے، حسن مصطفیٰ کی قسم ہے، ابو بکر صدیق کی صداقت کی قسم ہے، عدالت فاروق کی قسم ہے. ارے مجھے کہنے دو. ارے خدا بھی وہی کہتا ہے جو میرا مصطفیٰ کہہ دے. وہ محبوب کیسا، وہ محبوب کیسا جس کی بات محب نہ مانے. وہ مطلوب کیسا جس کی بات طالب نہ مانے. وہ معشوق کیسا جس کی بات عاشق نہ مانے. وہ پروانہ کیسا، وہ شمع کیسی، وہ پروانہ کیسا جس کی بات، وہ شمع کیسی جس کی بات پروانہ نہ مانے. وہ محبت والا کیسا جس کی بات محب نہ مانے. اور وہ خدا کیسا جو محمد کی بات نہ مانے. نعرہ تکبیر ہو غلاموں سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دے. پکڑا زمین نے ہے، پکڑا زمین نے ہے، لیکن کہتا ہے محمد مجھے چھوڑ دے. بس اتنا کہا. سرکار نے، میرا ایک وجدان ہے، سرکار نے کہا ہوگا ابو بکر تو کہہ رہا تھا 20 آدمیوں کی طاقت سے بڑھ کر طاقت ہے، اب بتا. تو ابو بکر صدیق سے پوچھا ہوگا یہ کچھ چھوڑا؟ انہاں کیا سے سہی جی نے یار دی مرضی، جی نے سونے دی مرضی. حضور مجھے چھوڑ دو، اے محمد بن عبداللہ چھوڑ دو. سرکار نے زمین کو حکم دیا، فرمایا زمین چھوڑ. زمین چھوڑ دے. جب پھر چھوٹا کہنے لگا اب تو چھوٹ گیا ہوں، پھر تلوار لہرا کر آنے لگا. سرکار نے پھر فرمایا زمین اسے پکڑ، زمین اسے پکڑ. پھر زانووں تک دھس گیا. پھر ہاتھ باندھے، اب کچھ نہیں کہوں گا، معاف کر دے. جانتا تھا کہ وہ نبی ہے جو معاف کرنے والا ہے. اسی سے نہ پوچھ لیں. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً کیوں بھئی؟ جانتا تھا
جانتا تھا. اس آج کل کا کوئی مولوی ہوتا تو کہہ دیتا نبی کے کیا اختیار میں ہے زمین پکڑے اور چھوڑے, یہ تو خدا کرتا ہے. تھا کافر مگر نبی کی طاقت جانتا تھا. جب اس نے کہا نا کہ معاف کر دو, یہ نبی کی صفت ہے, ایک مرتبہ کہا معاف کر, سرکار نے فرمایا زمین چھوڑ. یہاں قرآن کی ایک بات کا حوالہ دیتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, اللہ کے نبی, جب فرعون اور فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا, اب آگے آگے موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر اور پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر. حضرت موسیٰ آگے ہیں علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بھی آگے اور فرعون پیچھے ہیں. یہ چلتے چلتے کیسا مقام آ گیا, آگے دریا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا آگے دریا ہے اور دریا کی لہروں کی موج ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بتقاضِ بشریت پریشان ہو گئے. اے اللہ, آگے دریا کی موج ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے, میرے مالک اب کیا ہوگا؟ فرمایا پیارے موسیٰ فکر نہ کر, ہم نے دریا کو کہہ دیا ہے جب میرا نبی قدم رکھے تو میرے نبی کے لیے راستہ بنا دے. اب جو نتیجہ اخذ کر رہا نا وہ سنیے. فرمایا راستہ بنا دے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا آگے لشکر, آگے دریا کی موج اور پیچھے لشکر فرعون کا. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی دریا میں قدم رکھا, دریا میں قدم رکھا اور دریا نے راستہ بنا دیا. پانی کچھ ادھر ہو گیا, ادھر ہو گیا اور راستہ بن گیا, خشک راستہ نکل آیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا, لشکر بھی ان کا ساتھ ہے, اور جو ہی موسیٰ علیہ السلام اندر گئے ادھر فرعون کا لشکر آیا, لیکن راستہ بنا ہوا تھا وہ بھی پیچھے پیچھے آ گیا. اللہ کے نبی کے غلاموں نے کہا اے اللہ کے نبی راستہ تو ہمارے لیے بنا, اب دیکھو فرعون کا لشکر بھی آ گیا. اللہ کے نبی نے عرض کیا یا اللہ میں تیرا نبی ہوں, یہ تیرا دشمن ہے, میں مواحد ہوں اور یہ مشرک ہے, میرے مالک راستہ تو میرے لیے بنا. لیکن فرعون بھی پیچھے پیچھے آ گیا. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ فکر نہ کر, اگر میں راستہ بنا کر دے سکتا ہوں اور اس کے درمیان راستے کو بند بھی کرانا یہ بھی میری قدرت ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ راستہ تو میرے لیے تھا, اس کے لیے کیوں مر گیا؟ فرمایا موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ مولا اسے غرق کر, مولا اسے غرق کر. جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا مولا اسے غرق کر, تو دریا اکٹھا ہونا شروع ہو گیا اور دریا ان کے ارد گرد پانی جمع ہو گیا, یہ ڈوبنے لگے. فرعون نے حضرت موسیٰ کے سامنے ہاتھ باندھے, کہا اے اللہ کے نبی مجھ سے وعدہ لے لے, میں اقرار کرتا ہوں تو بھی سچا اور تیرا رب بھی سچا. جب ڈوبنے کا موقع آیا, جب ڈوبنے کا وقت ہی آیا, اب کہتے ہیں کہ یا موسیٰ تو بھی سچا, تو بھی سچا اور تیرا رب بھی سچا. اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ یہ بڑا مکار ہے,
یہ بڑا چالاک ہے، اسے کبھی معاف نہ کرنا، میں کہتا ہوں اسے غرق کر دے، اسے غرق کر دے۔ اس نے جب یہ اللہ کے نبی نے کہا، یہ پانی اوپر ہوتا گیا، یہ پاؤں سے آہستہ آہستہ اونچا ہوتا گیا، جب زانوؤں تک آیا، پھر اس نے اللہ کے نبی کے سامنے ہاتھ باندھے، اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے، میں مانتا ہوں تو بھی سچا اور تیرا رب بھی سچا، میں جھوٹا، اور کہنے لگا میرے خدا جتنے ہیں میرے تخیلات بھی جھوٹے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ اسے معاف نہ کر، اسے غرق کر دے۔ تفاسیر میں آتا ہے 70 مرہ، اور اس نے 70 مرتبہ معافی مانگی، 70 مرتبہ معافی مانگی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھتا گیا، اپنے نبی سے پوچھتا گیا، پیارے نبی کیا چاہتے ہو؟ مولا اسے غرق کر دے۔ 70 مرتبہ اس نے معافی مانگی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہ کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ اسے غرق کر دے۔ بہرحال وَإِذْ أَغْرَقْنَا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے غرق کر دیا، اور جب غرق ہو گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ جی مولا، فرمایا تو نے میری قدرت کا نظارہ دیکھا، وہ تجھ سے معافی مانگتا رہا، مجھ سے نہیں، وہ تجھ سے معافی مانگتا رہا، اور تو نے معاف نہ کیا۔ اے موسیٰ اگر وہ تیری بجائے مجھے ایک مرتبہ کہہ دیتا میں اسے معاف کر دیتا۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ تیری بارگاہ میں اس نے 70 مرتبہ معافی مانگی اور تو نے معاف نہ کیا۔ آج سن لے، تیرے بعد ایک نبی آئے گا، نام محمد ہوگا، باپ عبداللہ ہوگا، ماں آمنہ ہوگی، مکے میں پیدا ہوگا، حسین بڑا ہوگا، لوگ اسے جتنا ستائیں گے میں سزا دینا چاہوں گا وہ سامنے آ جائے گا۔ یا اللہ انہیں کچھ نہ کہے۔ اب وہ ذرا موازنہ دیکھیے، اور پھر کہا اسی سے پوچھ لو، نہیں دل ہو تو بتا دو بھائی۔ پر میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ ادھر اس نے 70 مرتبہ کہا معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا ارادہ ہے؟ مولا اسے غرق کر، معاف نہ کر، بڑا چالاک ہے۔ لیکن ادھر جب نبی نے کہا زمین پکڑ، پھر کہنے لگا اللہ کے نبی تو سچا، مجھے چھوڑ دے۔ سرکار نے فرمایا زمین اسے چھوڑ دے، اور پھر وہ 7 مرتبہ نبی نے چھوڑا اور نبی نے چھڑوایا اور زمین نے چھوڑا، نبی نے حکم دیا، پھر زمین نے پکڑ لیا، پھر نبی نے حکم دیا، زمین نے چھوڑ دیا، اور 7 مرتبہ وہ بھی بار بار حملے کرتا رہا، وہ بھی بار بار حملے کرتا رہا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ادھر نبوت کی طاقت کو دیکھ رہے ہیں، ادھر اس طاقتور کی کمزوری
کمزوری اور طاقت کو ڈھلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ 7ویں مرتبہ کہنے لگا اب میں بالکل نہیں کہوں گا، بالکل حملہ نہیں کروں گا۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا تو بار بار کہتا ہے پھر میں چھڑوا دیتا ہوں، پھر تو حملے کر دیتا ہے، نہیں، میرے نبی نے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ اگر یہ کہتے تو احسان نہ ہوتا، اگر یہ کہتے تو احسان نہ ہوتا، کیونکہ نبوت کی پہلی صفت ہے کہ وہ احسان کرنے والا ہے، وہ احسان کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان۔ 7ویں مرتبہ جب کہنے لگا اب نہیں حملہ کروں گا، سرکار نے فرمایا زمین سے چھوڑ دے، جب کندھوں تک آ گیا سرکار نے فرمایا زمین سے چھوڑ دے، جب چھوڑا لڑکھڑاتا ہوا سرکار ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے منوا لیتے، کلمہ پڑھ لیتا، منوا لیتے، ساڑھے قابو کوئی بندہ آوانے نا اسادے میاں قابو آیا کر ہون جی میں منوین دی میں منوا توڑی گال نہیں کریں دا تو سارے مسیح دے کڑے ہونا یارے ہاتھ تھے چاگے ایک ہون جی میں آگ سے منے سی قابو جو آگے، لیکن میرا نبی آئے میرے نبی نے کہا ابو بکر صدیق نے عرض کہ یا رسول اللہ اسے کہہ دیتے کلمہ پڑھ، فرمایا نہیں لا اکراہ فی دین میں زبردستی نہیں۔ حضور پھر آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا ہاں اس لیے چھوڑا یہ جا کر ان لوگوں کو بتائے گا اگر یہ مسلمان ہو جاتا تو لوگ کہتے تو بھی مسلمان ہو گیا، اب ان کی حمایت کرنے لگ گیا۔ فرمایا اصل چیز یہ ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، دشمنی وہ اچھی ہے کہ دشمن بھی اقرار کرے کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ فرمایا نہیں اسے ہم کلمہ کا نہیں کہتے، یہ جائے گا۔ حضور پھر جب جانے لگا تو سرکار نے فرمایا سراقہ جی حضور، فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، بس یہ کہہ دیا تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ چلا گیا، سرکار نے فرمایا میں نے اس لیے چھوڑ دیا یہ میرے دشمنوں میں جا کر یہ میری طاقت کا اظہار کرے گا۔ اور ہوا بھی ایسے، وہ سراقہ جو زمین پر چلتا تو زمین کانپتی اور زمین بھی تھر تھر آ جاتی، لیکن جب واپس آنے لگا کافر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا سراقہ آج نعوذ باللہ نبی کا سر قلم کر کے لائے گا، لیکن جب سراقہ کو آتے ہوئے دیکھا، لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، قدم اٹھا کر گرتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے کہا سراقہ کیا ہوا؟ کہنے لگا لات و منات کی قسم ہے اس نبی سے مقابلہ نہ کرنا، میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ زمین بھی جس کا کہنا مان رہی ہو۔ اب وہ بات ذہن میں رکھیں، سرکار نے کیوں کہا کہ سراقہ تیرے ہاتھوں میں کنگن سونے کے دیکھ رہا؟ یہ وقت گزرتا گیا، کچھ عرصے کے بعد سراقہ دارِ اسلام میں داخل ہوا۔ سراقہ دارِ اسلام میں داخل ہوا، میرے نبی کا وقت گزرتا گیا، سرکار نے پردہ فرما لیا، اور میرے آقا دو عالم کے بعد دور حضرت ابو بکر صدیق کا آیا۔ 2.25 سال گزر گئے، سراقہ موجود ہے، اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کا دور آیا۔ فاروق اعظم نے ایران فتح کیا،
ایران جب فتح کیا سراقہ اسی لشکر میں تھا، سراقہ اسی لشکر میں تھا، وہاں سے مال غنیمت اکٹھا ہوا۔ جب ایران فتح ہوا اور ایران میں رہنے والوں، ایران میں رہ کر نبی کے غلام عمر سے محبت نہ رکھنے والوں، ارے تم تو زندگی بر احسان نہیں اتار سکتے۔ ایران تو وہ ایران ہے جو حضرت عمر نے فتح کیا ہے۔ اور آج کل میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں تو دل بڑا تڑپتا ہے، مسلمان حکمران خاموش ہیں۔ میں نے بڑے بڑے علماء کی طرف دیکھا، ان کی زبانوں پہ تالے لگ گئے، کیا وجہ سمجھ نہیں آتی۔ ملک شام جس کے لیے میرے نبی نے کہا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ میرے شام میں برکت دے دے۔ آج ذرا شام میں دیکھو بمباری ہو رہی ہے، نہ جانے وہ کون بدبخت ہیں جنہیں بچوں کا خیال نہیں آتا، خوبصورت بچے، وہ عورتیں، وہ بیٹیاں اور مائیں، کوئی بچے کو تلاش کرتی ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، اسے بچے کی بجائے بیٹے کی لاش مل جاتی ہے۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کو تلاش کرتی ہے، کوئی بیوی اپنے شوہر کو تلاش کرتی ہے، زندہ کوئی نہیں بچ رہا۔ وہ لاشوں پہ کھڑے ہو کر، وہ لاشوں پہ کھڑے ہو کر آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ میرا اسلامی ملک ہو اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، اور دنیا میں بہت سے تقریباً 52 اسلامی ملک ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ، لیکن آج خاموش ہیں، بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں۔ میں نے سوشل میڈیا پر میری جماعت کے بہت بڑے عالم، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں اگلا جملہ سخت بولنا چاہتا ہوں، انہوں نے بڑا زور دیا، کہا کہ کاش صلاح الدین ایوبی آ جائے، کاش محمد بن قاسم آ جائے۔ انہوں نے کہا میری آنکھیں صلاح الدین کو تلاش کر رہی ہیں، انہوں نے کہا میری آنکھیں محمد بن قاسم کو تلاش کر رہی ہیں۔ میں نے کہا مولانا تلاش نہ کرو، ہے جرت تو محمد بن قاسم خود بن جاؤ۔ شاہی مسجد دوتلا میں آنے والوں، میرے نبی نے کہا مومن وہ جسے کانٹا چبھے تو دوسرا مومن تڑپ جائے۔ کہاں گئی میری حکومت، کہاں گئی اسلامی ممالک کے فرما روا؟ اقتدار میں بیٹھنے والوں شرم کرو۔ میں شام کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا۔ اور نبی کا فرمان ہے اللہم بارک لنا فی شامنا۔ اگر نبی کے پیغام پر محبت ہے تو دل سے کہو سبحان اللہ۔ خود بننا پڑے گا محمد بن قاسم، خود بننا پڑے گا صلاح الدین ایوبی۔ زمین سے کوئی اٹھ کر آئے گا نہیں، آسمان پھینکے گا نہیں، وہ شام کے داعش، وہ دہشت گرد، ارے بدبختو سن لو، ان بچوں کی آہ آسمانوں کے پار جائے گی۔ اسلام کو مٹانے والا سن لو، اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا۔ یہ بہت بڑا اجتماع، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی مشتاق انصاری
سابق ٹاؤن ناظم، سٹی ناظم اور بہت سی اہم شخصیات بیٹھے ہیں. میں وقت کے حکمرانوں کو جھنجھوڑ کر کہنا چاہتا ہوں، اقتدار کے نشے میں رہنے والوں، اقتدار آج ہے، کل نہ ہوگا. نے جو گورنمنٹ کے ٹکڑے کھاتا ہے وہ خاموش رہے. جسے ناز ہے محمد کی غلامی پر، بولو جسے ناز ہے میرے محمد کی غلامی پر بول دے. ہمارا میڈیا بھی خاموش. کہاں گیا میڈیا؟ اینکر بھی خاموش، مر گئے اینکر. تجزیہ نگار خاموش، ڈوب کے تجزیہ نگار. کہاں ہو تم وزیروں، مشیروں، اقتدار کے لالچ میں بیٹھنے والوں؟ ذرا باہر آؤ. ہر شخص اسلام کی دنیا کے لیے صلاح الدین ایوبی بن جائے، محمد بن قاسم بن جائے. شام کی وہ سرزمین ہے، میں کچھ حصہ دیکھ کر آیا. عراق گیا. شام وہ سرزمین ہے جہاں ہزاروں انبیاء ہیں. میرا دل پھٹتا ہے جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہیں بمباری کے ذریعے زخمی شہید کیا جاتا ہے. ایک بچے کو دیکھا جب بم پھٹا، اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگا. میں نے کہا اب یہ بچہ کیا کہے گا؟ میڈیا والوں نے دکھایا. کچھ میڈیا والے ہمیں شرم دلوا رہے ہیں، ہمیں غیرت دلوا رہے ہیں، لیکن ہماری غیرت مر چکی ہے، ہماری شرم ختم ہو چکی ہے، ہمارا حیا ختم ہو چکا ہے. میں نے کہا یہ 5 سال کا بچہ درد سے کرائے گا. کہا امی ابو یہ کہے گا نہیں درد ہو رہا ہے. کہتا ہے یا اللہ. کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھو، بربریت کا شکار. فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھو، یہودیوں کی یلغار. شام کے مسلمان کو دیکھو، لباس مسلمانوں کا پہن کر، بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. ارے بدبختوں، کچھ تو شرم کرو. یہ اسلام کوئی مٹا نہیں سکتا. شاہی مسجد توتلا میں آنے والوں، میں تمہاری غیرت دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہاری جرت دیکھنا چاہتا ہوں. اگر میں محمد بن قاسم کی للکار کو لے کر چلوں تو شام کے مسلمانوں کے لیے اٹھو گے؟ ٹیپو نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں، پہلے میرے مطالبے کا ساتھ دو گے؟ میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا. میری پارٹی وہی ہے جس پارٹی میں محمد کا نظام ہوگا. ہم نے ضمیر بیچ دیے، ادائیں بیچ دی. میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت سے، میں مطالبہ کرتا ہوں اسلامی دنیا کے تمام حکمرانوں سے، یہ توتلا مسجد کی آواز، یہ غیرت مندوں کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو کر اقوام متحدہ کے سامنے کھڑے ہو کر
یہ مطالبہ پیش کریں، ہم مطالبہ پیش کرتے ہیں کہ فی الفور شام، فلسطین، کشمیر، بوسنیا، برما کے دیگر تمام مسلمانوں پر ظلم و ستم کو بند کیا جائے۔ نہیں ہاتھ کمزور ہے تو نہ اٹھاؤ، غیرت والے ہاتھ ہے تو وہ اٹھاؤ ذرا۔ آپ تائید کرتے ہیں مشتاق انصاری صاحب، ذرا میرے پاس آ جاؤ نا، آ جائیں۔ صاحبو، میں نے جو مطالبہ کیا ہے صحیح ہے؟ جسے اچھا لگا ہے وہی ہاتھ کھڑے کرے، باقی خاموش رہو۔ اقتدار ہمیں نہیں چاہیے، یہ تھوڑی بات ہے جسے منبر رسول مل جائے۔ خدا کی قسم اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی؟ اب بھی حکمرانوں کچھ خیال کرو، تمہیں جو عزت ملی ہے پتہ نہیں ہے، وہ ملی تو محمد کا صدقہ ملی ہے۔ ہمیں تو جو کچھ بھی ملا ہے نبی کے صدقے سے ملا ہے۔ بولو، جس کا عقیدہ ہے وہی بولے، باقی خاموش رہو۔ میں تمہاری غیرت کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہاری جرت کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہاری ہمت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اٹھو، میری دنیا کے غیرت مندوں کو جگا دو۔ کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ان کا ہے، پاکستان ان کا ہے، پاکستان ان کا ہے، پاکستان سب کا ہے۔ اور شام میں رہنے والے مسلمان کبھی دیکھو تو صحیح، تمہیں ذرا تو خیال آ جائے، ذرا تو تمہیں، کاش تمہاری غیرت پھڑک اٹھے۔ سعید فاروقی نہ ڈرنے والے باپ کا بیٹا ہے۔ تم ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، جسے رسول اللہ کی محبت ہے وہ نہیں ڈرتا۔ میں غیرت مند باپ کا بیٹا ہوں، میں نے غزالی زمان کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں، میں اس شخص سے محبت کرنے والا ہوں جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک، اغیار سے لے کر دوستوں تک، اپنوں سے لے کر بیگانوں پر اسلام کا جو صحیح رخ، چہرہ وضاحت سے بیان کیا ہے، اسی کو پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کہا جاتا ہے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ شام کے مسلمان ہمارے ہیں، کشمیر ان سے پوچھو۔ ایک خاتون تڑپ رہی ہے، میرا شوہر نظر نہیں آ رہا، تھوڑی دیر کے بعد لاشا مل جاتا ہے۔ بیٹا تڑپ رہا ہے، باپ کہاں گیا؟ لیکن مسلمان سوئے ہوئے ہیں کہ ہو کیا گیا؟ میرا یہ فرض تھا کہ میرا یہ فرض تھا، میں نے آپ کو ایک تحریک دی ہے، میں نے آپ کو ایک ولولہ دیا ہے، میں نے آپ کو ایک جذبہ دیا ہے۔ میں نے کسی کی خدا نخواستہ مخالفت نہیں کی، میں نے جو بھی بات کی ہے تو شام کے مسلمانوں کے حق میں بات کی ہے۔ بارے دیگر وہ تنظیمیں جنہیں بڑا درد اٹھتا ہے، انسانیت کا درد اٹھتا ہے، وہ این جی اوز کہاں ہیں جنہیں تم چندے دے کر خراب کرتے ہو؟ آؤ سعید فاروقی کے بازو کے ساتھ بازو ملا لو، ہاتھوں سے ہاتھ ملا لو، انشاءاللہ وقت آئے گا توتلا مسجد سے غیرت کا قافلہ اٹھے گا
اور بتا دے گا کہ یہ محمد کے غلام آ رہے ہیں، غلام مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ ہاتھ کھڑے کر کے ذرا اپنے جذبات کا اظہار کرو۔ یا اللہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یا کبھی نہ ٹوٹے، ہاتھ بلند کر کے کشمیر، فلسطین، بوسنیا، برما، فلسطین، شام، یمن، عراق کے مسلمانوں کے ساتھ ہم بحثیت مسلمان یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مسلمان کل بھی غالب تھا، آج بھی غالب ہے، اور قیامت تب غالب رہے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔